وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما بكم من نعمة فمن الله. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الدنيا وأجر لك في الآخرة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدر محترم، علماء کرام، معزز سامعین اور پردہ نشین میری ناظرین، یہ آپ کا جلسہ ایک تو جلسہ سالانہ ہے اور ایک عنوان ہے تکمیل قرآن کریم، یعنی قرآن کریم کی مناسبت سے اس جلسے کا آغاز کیا گیا اور جلسہ منعقد کیا گیا۔ دعا فرما اللہ تعالیٰ ہمیں اس مجلس میں قرآنی علوم، قرآنی معارف اور اس کے رموز اور اس کے اسرار اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بہت عظیم مجلس ہے، بہت بابرکت مجلس ہے، اس لیے کہ اس مجلس کی نسبت حاصل ہے قرآن کریم سے، اور قرآن کریم بابرکت کتاب ہے، باعزت کتاب ہے، بزرگی والی کتاب ہے، رفعت والی کتاب ہے۔ تو جس مجلس کی نسبت قرآن سے ہو جائے گی وہ مجلس بھی باعزت ہوگی، وہ مجلس بھی بابرکت ہوگی، وہ مجلس بھی بلند ہو جائے گی۔ اور ماشاءاللہ یہ جلسہ گاہ اس وقت نور میں ڈوبا ہوا ہے، ظاہر میں بھی نور ہے، اور جس اس مجلس کی نسبت جس سے حاصل ہے وہ بھی سراپا نور ہے۔ نور اسے کہتے ہیں جو خود روشن ہو اور دوسروں کو روشنی عطا کرے، اور یہ قرآن کے اندر اللہ نے خاصیت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا نام بھی نور رکھا ہے۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے: اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یقیناً ہم نے تمہاری طرف محمد رسول اللہ کے واسطے سے نور مبین نازل کیا۔ جیسے یہ روشنی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ روشن ہے، دوسروں کو روشنی عطا کر رہا ہے، ایسے ہی قرآن کریم سراپا نور ہے، روشن ہے وہ روشنی۔ یہ نور قرآن میں کیسے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا، چونکہ اللہ بھی نور ہے، اور اس نے جو کلام فرمایا وہ بھی نور ہے، چونکہ کلام اللہ، یہ اللہ کی کتاب، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جیسے اللہ کی ذات نور ہے ویسے اس کا کلام بھی نور ہے، اور جو اس نور سے وابستہ ہو جائے گا وہ بھی نور ہو جائے گا۔ اسی لیے اس نور کی مناسبت سے جہاں جہاں نور یہ پہنچے گا، جس کے سینے میں نور پہنچے گا وہ سینہ منور ہوگا، اس پہ نار جہنم حرام ہو جائے گی، وہ سینہ محفوظ ہو جائے گا، اور وہ نور جس کے سینے میں پہنچے گا اس نور کا صدقہ یہ ہوگا اس کے والدین کو ایک چمکتا ہوا تاج پہنایا جائے گا، وہ بھی نور ہوگا۔ یہ نور
جہاں جہاں پہنچے گا وہ نور ہی نور بنتا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو نور عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہاں پر بہت خوشی ہوئی، جس گاؤں میں جانے کے بعد دینی مکتب، دینی ادارہ محنت کرتا ہوا ملتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور خوشی کی چیز یہ کہ اللہ نے خوشی منانے کی جو چیز عطا فرمائی وہ صرف قرآن کریم، اور یہ میرا کوئی اعلان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے پیغمبر آپ اعلان کیجئے یہ قرآن کریم یہ اللہ کا فضل ہے، یہ قرآن کریم اللہ کی رحمت ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے اسی کی خوشی منائے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے خوشی منائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ مکمل فرمائی، ایک اور قربان کیا اور سب کو کھلا دیا۔ اس لیے کسی کے گھر میں حافظ پیدا ہو گیا، کسی کے گھر میں حافظہ آ گئی، سمجھ لیجیے اس گھر میں نور آ گیا۔ اب نور جب آ گیا تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وہ قرآن نے اعلان کیا وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، رسول اللہ کے ساتھ جو نور نازل کیا گیا تمہاری ذمہ داری ہے اس نور کا اتباع کرو، اس روشنی کے پیچھے چلو۔ آپ کو دبئی سے، سعودی سے کوئی لمبی سی ٹارچ لا کر دے دے، آپ اس ٹارچ کو جلا کر کے اس کی روشنی میں راستہ طے کرتے ہیں۔ گاڑی میں روشنی ہوتی ہے، اس روشنی کو جہاں آپ مارتے ہیں اس پہ سامنے گاڑی چلتی ہے۔ اللہ نے یہ نور عطا فرمایا ہے، دنیا چونکہ تاریخ ہے، اس تاریخ سے نکلنے کے لیے اللہ نے نور عطا فرمایا، اور یہ نور یہ رسی کے مثل ہے، جو اس نور کو پکڑ لے گا مضبوطی سے بس اسی کو نجات ملے گی، جس کو قرآن نے اعلان کیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ رسی ہے کون؟ یہی قرآن کریم۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم یہ صرف سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ قرآن جس راستے کی رہنمائی کرتا ہے اس میں کوئی کجی نہیں، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، اس میں ذرا نشیب و فراز نہیں، اس میں استقامت ہے، اس میں سیدھا پن ہے، صراط مستقیم ہے، بالکل سیدھا راستہ۔ قرآن خود اعلان کرتا، سنیے اللہ کیا فرماتے ہیں إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یقیناً قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ تو بھریا کے حضرات رہنے والے یہ طے کرے، نیت کرے انشاءاللہ قرآن کے سیدھے راستے پہ چلیں گے۔ ارے انشاءاللہ بھی کہنے تیار نہیں، کیا یہ بھی جذبہ ختم ہو گیا؟ قرآن کا دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن قرآن جب اعلان کرتا ہے کہ اے مسلمانوں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ تم کو تاکیدی طور پر حکم دیتا ہے کہ لڑکا لڑکی، مرنے والا مر گیا، اس نے لڑکا بھی چھوڑا لڑکی بھی چھوڑا، تو لڑکے کا 2 حصہ، لڑکی کا 1 حصہ۔ اب ہماری زندگی کو جائزہ لیجئے، کیا قرآن کی یہ آیت ہماری زندگی میں داخل ہے کہ نہیں؟ قرآن کا پڑھنا اور ہے اور قرآن کا زندگی میں داخل ہونا اور ہے۔ پڑھنے والے تو مل جا رہے ہیں، سمجھانے والے بھی مل جا رہے ہیں، لیکن قرآن کے مطابق ہماری زندگی ہے، اس نور کے پیچھے ہم چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ ایسے ہی قرآن اعلان کرتا ہے کہ یہ کان ہے، اس کان سے کیا سننا ہے تمہیں؟ جھوٹ بات نہیں سننا ہے، اللہ کے رسول کی بات کو سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے۔ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، سنو اور مانو، یہ قرآن کہتا ہے۔ ان کانوں سے جھوٹی بات نہ سنی جائے۔ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ، یہ غلط بات، جھوٹ بات، غیبت سننے والے، یہ حرام کھانے والے۔ آج ہم لوگ حرام تو نہیں کھاتے اور خنزیر کا گوشت تو نہیں کھاتے، لیکن خنزیر والی بات انہی کانوں سے سنتے ہیں، ظلم کی باتیں سنتے ہیں، غیبت سنتے ہیں، یہ ہمارے کان اس کے لیے۔ یاد رکھیے اس آنکھ کا استعمال اگر ہم صحیح کریں گے تو قرآن کے مطابق کرنا چاہیے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اللہ نے فرمایا نبی اس ایمان والوں سے کہیے اپنی نگاہیں نیچی کریں۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے سارے اعضاء کو لے کر کے قرآن بیان کرتا ہے، کہیں نگاہ کا تذکرہ، کہیں کان کا تذکرہ، کہیں دل کا تذکرہ۔ ہم آزاد نہیں کسی چیز کا استعمال کرنے میں، نہ دل، نہ نگاہ، نہ آنکھ،
نہ کان، ان سب چیز میں آزاد نہیں ہے۔ جیسے آج کل ہم لوگ آزاد ہو گئے گلی کوچوں میں بیٹھ کر مس یوز کرنے والے، آنکھ کا غلط استعمال کرنے، بلکہ نشہ ایسا چلا رہے گلی کوچوں میں بیٹھنے والے نوجوان لڑکے بیٹھ کر کے ایسی آنکھوں کا استعمال کرتے ہیں، حیرت ہوتی، مست رہتے ہیں 12 بجے 11 بجے۔ یہ انگلیاں، یہ ہماری انگلیاں بھی غلط استعمال ہو رہی ہیں، ہم مس یوز کر رہے ہیں انگلیوں کا۔ کیا ہم سوچتے ہیں کہ یہ سارے اعضاء کل قیامت میں یہ سارے اعضاء بولنے لگیں گے اور ہم جواب بھی نہیں دے پائیں گے؟ اللہ منہ پر مہر لگا دیں گے، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ فرما دے تمہارے منہ پر مہر لگائیں گے، تمہارے ہاتھ، تمہاری انگلیاں، تمہارے پیر سب بتائیں گے تم نے کیا حرکت کر رکھی ہے، کس معشوقہ کی گلی میں ٹہلتے تھے، پیر سے چل کے جاتے تھے، کس موبائل کو تم نے استعمال کیا، کن گلیوں میں جا جا کر کے تم نے رابطے قائم کیے، ناجائز طریقے سے تم نے روابط قائم کر لیا۔ افسوس ہے ایک ایمان والا اپنی مسلمان بہن سے غلط رابطے کرتا ہے، یا قرآن منع نہیں کرتا؟ قرآن نے تو باقاعدہ اعلان کیا ہے، وَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ جو بیوی بنانے کے علاوہ جو راستہ اختیار کرتا ہے وہ ظالم لوگ ہیں، وہ عادون، وہ دشمن ہیں، وہ اپنے بھی دشمن ہیں اور شریعت کے بھی دشمن ہیں۔ آج ہمارا نوجوان سمجھتا ہم آزاد ہے؟ ارے کل قیامت میں آنکھ، کان، زبان، دل سب کے متعلق پوچھا جائے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ یقینا سنوائی، بینائی، یہ دل، ان سب کے متعلق پوچھا جائے۔ اس دل میں ہم نے کس کو بسایا؟ اس کو کی آگ، اس کے الہی کی آگ بھڑک جائے تو ابھی دیکھیے انقلاب آ جائے۔ 313 نے 3 کے 13 کر دیا، ہم کروڑوں میں ہیں، 25 کروڑ سے کم نہیں ہیں، اس کے بعد غلامیت کا توق ہمارے گلوں میں پڑا۔ یاد رکھیے قرآن کا توق ہمارے گلے میں رہے گا تو یہ قرآن نکال کر آپ کو محکومیت اور غلامیت کے دلدل سے نکال کر بلندی عطا کرے گا۔ قرآن پڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو خود بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع بآخرین۔ یقیناً اللہ اس کتاب اللہ کے ذریعے سے ہم اقوام عالم کو سربلندی دیتے ہیں، اس کتاب اللہ کو چھوڑنے سے ذلت کے گڑھے میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں صرف حافظ بنانے پر اکتفا نہ کریں، آگے تعلیم قرآن کہتے ہیں حروف کو پڑھنا اور اس کے معنی کو سمجھنا بھی اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ تربیت ہے۔ تعلیم اور تربیت دونوں چیزیں جمع ہونا چاہیے، میری تعلیم سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج ایک دنیا میں ایک صاحب میرے پاس آئے کہ مفتی صاحب ہم اعلیٰ تعلیم کرتے ہیں۔ کون سی اعلیٰ تعلیم؟ اس نے سب دنیا کی تمام تعلیمات کا تذکرہ کیا۔ میں نے کہا یہ جملہ واپس لو اور عقیدہ صحیح کرو، اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی کی تعلیم اعلیٰ نہیں ہے۔ صرف قرآن کی، محمد الرسول اللہ کی تعلیم سے بڑھ کر نہ کوئی خیر ہے نہ کوئی اعلیٰ۔ اور یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ قرآن سراپا بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو دنیا والے اکٹھا کرتے رہتے ہیں۔ ساری دنیا آ جائے ہمارے پاس اور قرآن نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور قرآن ہو کچھ بھی نہ ہو سب کچھ ہے تمہارے پاس۔ یہ احساس ہونا چاہیے ہمارے ماں باپ کے دماغ میں۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے، نیتیں کیا ہوتی ہیں؟ آج کل تو عورتیں بھی نہیں ملتی کہ اے مفتی صاحب یہ بچہ اللہ کے لیے وقف ہے۔ کون ہے؟ پہلے تھے جنہیں کابلین نے قربانیاں دی، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو۔ اور میں تو جہاں تک میں نے مطالعہ کیا وہاں یہ عام طور سے لکھا ہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے جو بزرگان دین، اولیاء کرام گزرے ہیں، ان کے پیچھے کسی عورت کی تربیت کا اثر۔ تو تعلیم اور تربیت، پتہ چلا کہ حافظ ہی ہو گئے، پہچانے نہیں جاتے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے حافظ بننا چھوڑ دو۔ مال صحیح تیار کرے، حافظ بنے تو حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق احل حلالا وحرم حراما۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن کے حلال کو حلال سمجھ کر اس پر عمل کرے، اور قرآن نے جو حرام چیزوں کو بتایا اس سے پرہیز کرے۔ پھر ایسے حافظ کے لیے اگر کسی کے لیے شفاعت کرے گا اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اس کے 10 آدمی رشتے دار جو جہنم کے مستحق ہو چکے اس کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ حافظ کے بڑے فضائل ہیں۔ میں نے کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں سب سے پہلا حکم پڑھنے کا آیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اقرأ وربک الاکرم، 2 مرتبہ پڑھنے کا حکم آیا۔
फरमाया, जिस कौम को पढ़ने का हुक्म पहली मर्तबा आया वही कौम पढ़ने से भाग रही है। और याद रखिए, यहाँ से जाने के बाद भी जन्नत में जब पहुंचना होगा वहां भी यही कहा जाएगा, इक़रा, पढ़ और पढ़, चढ़ता जा, जहां तेरी आखिरी आयत होगी वहां तेरी आखिरी मंजिल होगी। यहाँ भी पढ़ने का हुक्म, वहां भी पढ़ने का हुक्म, यहाँ बतौर तालीम के है, वहां बतौर सवाब और इनाम के। जैसे माशाअल्लाह पढ़ने पर कोई 200 रुपया, 300 रुपये, 400 रुपये इनाम दे रहा है, और वहां तो आपको ऐसा इनाम मिलेगा आप सोच नहीं सकते। कुल वल्लाह शरीफ कितनी छोटी सूरत है, 10 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ने, 10 मरतबा पढ़ने, और हदीस में आता है कि जन्नत में एक महल बन जाता है। एक महल जन्नत का कैसा, एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की, मुश्क जाफरान का गारा, और जन्नत का महल तैयार, जन्नत का महल तैयार हो जाए। आप बताइए, पूरे फरिया नहीं, पूरे आजमगढ़ नहीं, पूरा हिंदुस्तान मिल करके जन्नत का एक महल नहीं बना सकते। और फरिया का रहने वाला एक बाशिंदा, और फरिया के रहने वाली एक तालिबा, और एक औरत, एक मस्तूरा, वो क्या, अगर वो जन्नत में घर बनाना चाहे, एक तस्बीह रोजाना कुल वल्लाह शरीफ पढ़ ले, 10 महल तैयार। शौहर का घर नहीं मिला, लेकिन क्या हुआ, जन्नत में तो महल तो बन गया। ये क्यों नहीं सुन? हजरत फारूक, रिवायत में अजीब बात है कि हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला फरमाया, इदन नुक्सिर या रसूल अल्लाह, तब तो अल्लाह के रसूल हम तो बहुत बना लेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया, वल्लाहु औसअ मिन ज़ालिक, ऐ उमर, इससे भी ज्यादा देने वाला परवरदिगार। इसलिए कुरान के हुरूफ पर सवाब है, दुनिया में किसी की किसी तालीम पर, किसी हर्फ के पढ़ने पर सवाब नहीं है, लेकिन कुरान के हुरूफ एक एक हर्फ पर 10 देती है। ये यकीन क्यों नहीं मानो? आज असली तालीम, ऐसा नहीं मैं मुखालिफ हूँ, अंग्रेजी तालीम का मुखालिफ नहीं, असली तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन हमारी ज़हनियत खराब हो चुकी। हमने समझ रखा है ये मकतब ये बच्चों के लिए है, ये कुरान करीम, जैसे बच्चे में पारा अम्मा लेते हैं, उसको चुगला बनाकर अपना फूंक मारते रहते हैं, समझते भेज दिया, बच्चा उठा और मुंह हाथ भी नहीं धोया, मकतब में हाफिज जी के बाद फेंक दिया कि जाओ वहां दो। बिगड़े हुए तालिब, बदशकल तालीमी मदरसों में आते हैं, हम लोग बना बना कर कितना बनाएंगे। जो खूबसूरत ज़हीन था, जो फतीन था, जो अक्लमंद था, जो बाशऊर था, जिसकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी थी, उसको तो हमने किसी और जगह लगाया, और जो बिल्कुल नामुनासिब था, जो अकल शऊर भी कुछ भी नहीं है, उसको फेंक दिया। हाफिज साहब, अब हाफिज साहब कितनी मेहनत करेंगे, अगर हाफिज बना दे बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन एक बात याद रखिए, अल्लाह की तरफ से इंतखाब होता है किसके सीने में कुरान रखा जाए। मेहनत तो करते हैं वालिदैन, मेहनत करते हैं असातिज़ा, लेकिन इंतखाब अल्लाह की तरफ से होता है, जिसको कुरान ने ऐलान किया है, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हम अपने बंदों में से जिसको मुंतखब करते हैं उसी को किताब का वारिस बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही व मिनहुम मुक़्तसिदुन व मिनहुम साबिक़ुन बिल खैरात, कुछ लोग पढ़ लिख कर भी नाफरमानियां करते हैं तो वो जालिम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इत्तेदाल के साथ, सलाह और तक़वा के साथ नहीं जानते, कभी कभी गुनाह भी हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खैर के कामों में, भले कामों में, नेकियों में सबकत करते रहते हैं। लेकिन कैसे भी हो, ज़ालिकल फ़ज़्लुल कबीर, ये अल्लाह ने जिसको कुरान की दौलत दे दिया, ये बहुत बड़ा फज़्ल अल्लाह ने दिया। लिहाजा जिन लोगों ने हाफिज बन गए, गोया कि एक नूर, एक लाइट, एक रोशनी लेकर जा रहा। अब उस रोशनी को समझना कैसे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से उस रोशनी को समझना होगा। जिन्होंने कुरान को समझने की कोशिश की, रसूलुल्लाह की जिंदगी से हटकर, वो भी गुमराह हो गए। इसीलिए कुरान करीम ने क़ैद लगाई है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तुम्हारे पास नूर आया, एक तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी आए और वाज़ेह किताब आई। जिन्होंने किताबुल्लाह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से समझने की कोशिश की या रसूलुल्लाह के शागिर्दों से समझने की कोशिश की, वो तो राह रास्ते पर रहेंगे, वरना वो सीधे रास्ते से भटक भी सकते हैं। इसीलिए जितने भी गुमराह फिरके बने वो इसी कुरान को सामने रखते, लेकिन रसूलुल्लाह की सीरत को सामने रखेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। तो बहरहाल जिन घरों के अंदर कुरान करीम पढ़ करके हाफिज बनकर जा रहे हैं, इससे बड़ी घर में कोई नेमत नहीं क्या है, कोई नेमत। ये महसूस करें और खुशी मनाना चाहिए। मुझे याद है कि मैं जब हाफिज हुआ, 11 साल की उम्र थी, अल्लाह के फजल से, वही मैंने कहा अल्लाह के फजल से हाफिज बनते हैं। तो मेरे दादा ने खुशी में, क्योंकि मैंने अपने दादा ही से ही पढ़ा, 44 साल बैठकर पढ़ाया इतने हाफिज। तो दादा से पढ़ कर दादा ने खुशी क्या मनाई, 400 आदमी को दावत दी, 400 आदमी का।
اور میرا ولیمہ ہوا تو 150 آدمی تھے۔ آج کل لوگ شادیوں میں اتنا خرچ کرتے ہیں، اتنا برباد کرتے ہیں، جہاں خوشی منانے کا موقع وہاں بخیلی سے کام لیتے ہیں، اور جہاں خوشی منانے کی اتنی شرطوں کے ساتھ اجازت ہے وہاں پر اسراف، تبذیر، وہاں بھیجا دعوتیں، بھیجا بلانا وہاں کرتے ہیں۔ ارے اس میں بلایا قرآن کی نسبت سے، قرآن سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، قرآن سے بڑھ کر کوئی عظمت والی کتاب نہیں۔ قرآن نے اپنا نام بتایا کہ میں کیا ہوں، قاف والقرآن المجید، میں بزرگی والی کتاب، کتاب المبین، میں واضح کتاب ہوں، کتاب الکریم، میں بعزت والی کتاب ہوں، میں ذکر ہوں، نصیحت ہوں۔ قرآن نے اپنا نام بتایا، کن کن زاویے سے آپ قرآن دیکھیں گے، ان زاویوں سے آپ کو قرآن کی جو ہے کہ حقانیت محسوس ہوگی۔ پڑھے تو، لیکن ہم نے پڑھا کیا، بن کر رکھ دیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑ لو، تمہارے لیے دنیا میں بھی نور ہے اور آخرت میں بھی نور، آخرت میں اجر ہے، دنیا میں نور ہے، روشنی ہے، اس کے صدقے میں ہدایت ملتی رہے، ہدایت ملتی رہے۔ ایک حافظ صاحب بہت پڑھتے ہیں، ابھی میں چونکہ یہاں وعدہ کر لیا تھا اس لیے آنا ہو گیا، ورنہ ایک میرے پھوپھی زاد بھائی تھے اور بہت اچھے حافظ تھے، پورا قرآن ہمیشہ یاد رہتا تھا، جب چاہو پورا قرآن سن لو۔ ان کا اچانک رات میں ہارٹ اٹیک ہوا اور انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ حافظ شکیل صاحب، آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ کون کب تک چلا جائے؟ تو میں یہ سمجھتا قرآن کریم ایک عظیم دولت۔ حضرت اکرمہ فرمایا کرتے تھے من قرأ القرآن لم يصل الى ارذل العمر، جو قرآن پڑھتا رہے گا، جو قرآن سے متعلق رہے گا، قرآن اپنا جو کیا زندگی بنا لیا اصل، تو وہ ارذل عمر، نکمی عمر نہیں ہے، چلتے پھرتے قرآن کی خدمت کرنے والا کبھی وہ مایوس نہیں ہوتا، قرآن کی حقیقت میں خدمت کرنے والا وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ کر کے تو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے۔ کیا ہمارے درمیان وہ خیر ہے؟ 4 بیٹے ہیں ہمارے اور آپ کے، مثلا میرے الحمدللہ تو 7 بچے ہیں، میں نے سب کو، ہم لوگ 8 بھائی، 8 سب کو حافظ بنایا، اور اسی طرح 7 بچوں میں سے 3 بچے سب کو حافظ بنایا، چھوٹا بھی ناظرہ اس کا چل رہا ہے۔ یہ احساس ہونا چاہیے۔ تو 4 بیٹے مثلاً آپ کے ہیں، ایک ڈاکٹر، ایک وکیل، ایک انجینئر، ایک حافظ صاحب، تو گھر میں قدر کس کی ہوتی زیادہ؟ اپنے دل میں پوچھوں نا، اپنے دل میں سوچیے ذرا سے، کس کی قدر گھر میں ہوتی؟ حافظ جی کی۔ حافظ جی کی قدر نہیں عام طور ہے، جن کے گھروں میں ہے آج بھی، لیکن عام طور سے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حافظ صاحب پیسہ کما کے نہیں دے سکتے، حافظ صاحب تو اپنی پڑھائیں گے تو کتنی تنخواہ ہوگی، اپنا خرچہ چلانے، اپنی بیوی کا، بچوں کا بہت مشکل سے، یہی نہ ہوگا۔ ارے چلو بھائی، دنیا کے تو غریب ہیں، لیکن خدا کی قسم وہ حافظ قرآن، وہ آخرت کا مالدار ہے، اور تم کو مالدار بنا کے اٹھائے، لیکن اس کا احساس نہیں۔ ایک صاحب کے گھر میں حافظ جی کا انتقال ہوا تو گھر والوں کو احساس نہیں ہوا زیادہ، ارے حافظ جی تھے انتقال ہوا، اور ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہوا تو ماں، پورے رشتہ دار سب رو پیٹے کر بنا کرانے کر دیا۔ کیا مطلب ہے؟ دنیا کی اہمیت، دنیا کی عظمت، دنیا کی ساری چیزیں ہم اور آپ پر سوال ہے، ہم آپ ہی کو نہیں کریں، سب پہ سوال۔ عجیب صورتحال۔ ارے کچھ لوگ دنیا میں ایسے خالص رہے جو صرف قرآن کی تعلیم اور قرآن کے علوم کو پڑھانے والے، اور دنیا میں تو بہت سے کالج ہیں، بہت سی یونیورسٹیاں ہیں، لیکن ایسے مکاتب جو اس طرح سے، مجھے تو حیرت ساڑھے 700، یہ آپ کا ضلع اعظم گڑھ ہے ایسا جہاں پر مکاتب مضبوطی سے چل رہے ہیں۔ دار ارقم دیکھیے، نوادا والا دیکھ لیجئے، آپ کا یہاں والا دیکھ لیجئے، حمیدیہ دیکھ لیجئے، آپ یہیں سے چھوڑ دیجئے ضلع، آپ چلیے میرے بارہ بنکی میں، اور چلیے فیض آباد میں، دیکھیے وہاں پر مکاتب آپ کو ملیں گے نہیں، گاؤں میں ناس ہو چکا ہے، مکتب کچھ نہیں۔ جہاں پر مکتب زندہ ہے وہاں کے لوگ اپنے ایمان کو نہیں بچا پا رہے ہیں، اور جہاں ہے ہی نہیں تعلیم وہاں کیا ہوگا؟ وہاں لڑکیاں مرتد ہو رہی، لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں مرتد ہو رہی، کوئی بچانے والا نہیں۔ اس لیے مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ چھوڑو مدرسہ پڑھانا، اب نکلو قوم کی طرف، قوم کے نوجوانوں کو، بچیوں کو بچا لو، یہ بہت بڑا دین کا کام ہے، ان کا ایمان محفوظ کرا لو۔ اس کا واحد راستہ تمام بزرگوں نے لکھا ہے کہ گاؤں کے مکتب کو زندہ کر دو، خدا کی قسم یہ بچے اور بچیاں محفوظ رہ جائیں۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ میں تو نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ بھائی تمہارے گاؤں میں جتنے نوجوان ہیں یہ پھونک اور تھوک
اس کی قیمت جمع کر دو، انشاءاللہ تمہارا مکتب شاندار چلے گا۔ پھونک تو سمجھتے ہیں نا؟ ارے پھونکنے والے یہ بیڑی سگریٹ پینے والے، اور تھوکنے والے یہ پکار اور پان کھانے والے، یہ پھونک اور تھوک کو ختم کر دیں اور کم کر دیں۔ 100 روپے کھاتے 50 روپے کھائیں گے، 50 روپے مکتب میں دیں گے۔ ابھی دیکھیے آپ کا مکتب ایسے زندہ ہو جائے گا، بڑی بڑی بلڈنگ ختم شروع کیا قائم ہو جائے گی۔ آپ کا پھریا تو ماشاءاللہ بڑا بڑا گاؤں ہے، قصبہ بن جائے گا انشاءاللہ ایک دن، پھر ٹاؤنریا بھی بن جائے گا۔ اگر 1000 آدمی 100 روپے دیں گے تو کتنے ہزار ہو گئے؟ 1000 آدمی 1000 دے 10 لاکھ روپے ہو گیا۔ کیا مشکل ہے؟ لیکن ہم اور آپ پیسہ برباد کرتے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا کہ مال کو برباد کی جائے۔ اب آپ دیکھیے مدرسوں میں بھی عجیب حال ہے کہ مدرسوں میں بھی آپ جائیے تو پکار کھانے والے یہ ملے، جیسے کالجوں میں ویسے مدرسوں میں۔ اور آج کل جو ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار ایمان کو ختم کرنے والا مخرب الایمان، یہ موبائل، جس سے گھر گھر میں بے حیائی پھیلی۔ اس بے حیائی کو پھیلانے والے کون لوگ جانتے ہیں؟ یہودی۔ قرآن پڑھیے آپ تب اندازہ ہوگا۔ یہودی منافقین وہ چاہتے تھے کہ مدینہ کے اندر بے حیائی پھیل جائے، اور جب بے حیائی پھیل جائے گے ان نوجوانوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو جو کیا دین سے پھرنا آسان ہو جائے گا۔ قرآن پڑھیے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، یقیناً یہ منافقین چاہتے ہیں مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے۔ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دیا لہم عذاب، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ لہذا بے حیائی پھیلانا یہ بدترین گناہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے ٹک ٹاک والے، سوشل میڈیا والے، لڑکیوں کو دیکھیے، اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں باقاعدہ اپنی تصویریں آشکارا کر کے ظاہر کرتی ہیں۔ بے حیائی کی بنیاد رکھنا، بے حیائی پھیلانا، بے حیائی کے اسباب اختیار کرنا جرم عظیم ہے۔ یہ بدترین، یاد رکھیے قرآن کریم اور حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریے، تو خاص کر قرآن کا مطالعہ کریے تو اس میں معاشرتی نظام کو قرآن زیادہ بیان کرتا ہے، رہنے سہنے کا انداز زیادہ بیان کرتا ہے۔ کسی کے گھر میں جاؤ تو بغیر اجازت مت داخل ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، کسی کے گھر میں جاؤ تو بغیر اجازت داخل مت ہو، آواز لگا کے السلام علیکم، سلام کرو، چلے آئے۔ جوائنٹ فیملی کے اندر تو نہایت اہتمام کرنا چاہیے سلام کر کے۔ اس سے بے حیائی جب گھر میں نہیں پھیلے گی، انشاءاللہ بے حیائی جب ختم ہوگی تو ہمارے اور آپ کے گھر سے نور نکلے گی۔ یہ عفت، پاک دامنی، حیا والی زندگی، یہ یاد رکھیے یہ ساری نورانی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو باقاعدہ دعا کہتے تھے اللہم انی اسألک العفہ والامانہ وحسن الخلق والرضا بالقدر، اے اللہ میں عفت، پاک دامنی کا سوال کروں۔ کون بھروسہ کر؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عفت، پاک دامنی کی دعا کر رہے ہیں، اپنے نفس پر کوئی بھروسہ نہیں، جبکہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم تو بری ہے، ایسا نہیں ہے۔ نفس کا مار ہے سخت جان، دے کبھی مرا نہیں اور غافل ادھر ہوا نہیں، اس نے ادھر ڈسا نہیں اور بھروسہ کچھ نہیں۔ اس نفس امارہ کا ہے ظاہر، اور فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا۔ یہ بگلا بھگت کی طرح آتا ہے، صوفی بن کر آتا ہے، کیسے کیسے کیا ہے شکلیں بدل کر یہ نفس انسان کو تباہ کرتا ہے۔ چونکہ نفس کی خاصیت یہ ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، کثرت سے برائیوں کا آرڈر کرتا ہے نفس، اس لیے نفس کی شرارت سے وہی بچ سکتا ہے جو قرآن کا اہتمام کرے۔ تدبر فی القرآن، قرآن میرے استاد کہا کرتے تھے قرآن کے حروف کی جیسے تلاوت کرتے ہو، حروف پڑھتے ہو، ویسے تدبر بھی کیا کرو۔ ایک تلاوت والا فجر کے بعد رکھ لو اور ایک سمجھنے والا 1 گھنٹے کے بعد رکھ لو، اور اس کے علوم سے، اس کے احکام کے تعلق سے جو قرآن میں غور کرو، انشاءاللہ پھر دیکھیے علوم نکلنے لگے۔ ہم نے سمجھ رکھا یہ مکتب کی کتاب نہیں، یہ پوری زندگی کی کتاب ہے، یہ قانون ہے، یہ منشور ہے، یہ عہد نامہ ہے اللہ کی طرف سے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو اٹھاتے تھے اور پیسہ لیتے تھے، چومتے تھے۔ آج کل تو دیواروں کو چومتے، چادروں کو چومتے، پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر چومتے ہیں۔ جو چومنے کی چیزیں وہ چومتے نہیں ہیں، وہ قرآن کریم ہے تو چومتے تھے۔ اور کیا کہتے تھے؟ ھذا منشور ربی وعہد ربی، یہ میرے رب کے منشور یعنی قانون کی کتاب ہے، عہد نامہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے۔ 80 مقامات پر اللہ نے براہ راست مسلمانوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، جیسے روزے کا حکم آ گیا، اے مسلمانوں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے مسلمانوں تم
تم کو تمہارا مال تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے قرآن سے غفلت میں نہ ڈالے۔ ماشاءاللہ رمضان آنے والا اور قرآن اور رمضان تو دونوں ایسے ہیں کہ قرآن بھی شفاعت کرے گا، رمضان بھی شفاعت کرے گا، اور یہ دونوں چیزیں ایسے جو جنت میں پہنچائے گی۔ اور شعبان میں خاص طور سے رمضان کی ترغیب حدیث میں آئی ہے، اس لیے آنے والے رمضان کو نیت کرے انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں گے، کرے گا نہیں سر؟ سیزن آگے نیکی کمانے کا۔ اگر مثال کو پھریا میں اعلان ہو جائے کہ واشنگ مشین، دھلائی والی مشین فری میں ہم آپ کو دیں گے، وہ کہاں دیں گے؟ پھریا کا جو گیٹ ہے وہاں پر تقسیم کریں گے، اور صبح 4:10 پہ تہجد کے وقت، تو پھریا کا کوئی آدمی وہاں پہ نہیں جائے گا۔ ارے نہیں جائے گا، ارے سب لوگ پہنچ جائیں گے، پورا پنڈال وہاں پہنچ جائے گا، واشنگ مشین فری میں۔ اور اللہ تعالیٰ واشنگ مشین کے طور پر فری میں رمضان دے رہے، یہ دھلائی کے لیے مہینہ، صفائی کے لیے مہینہ، تقویٰ کا مہینہ، گناہوں کے بخشش کا مہینہ، معافی کا مہینہ۔ روزانہ رمضان میں اعلان ہوگا، ہے کوئی معافی مانگنے وہ معاف کروں، ہے کوئی صفائی چاہنے والا میں اسے صاف کر دوں، ہے کوئی مبتلا مصیبت اس کی مصیبت دور کروں۔ فری میں اللہ نے رمضان دے، بس آنے والا ہے شعبان، تو بس اللہ کے رسول تو رجب و شعبان ہی سے تیاری کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ برکت دے رجب کے مہینے میں بھی، شعبان میں بھی، اور رمضان عطا فرما۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو رمضان نصیب فرما، اور رمضان کے تقاضے جو تقویٰ ہے، جو دھلائی کے لیے صفائی کے لیے آیا، متقی بننے کے لیے، اللہ کا خاص بندہ بننے کے لیے اللہ نے رمضان دیا، اللہ ہم سب کو متقی بنا دے۔ اور متقی کے لیے جنت کا وعدہ ہے، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت اس کا ہم وارث بناتے ہیں کس کو؟ جو متقی ہوگا۔ اس لیے آنے والا رمضان اور قرآن جو رمضان تو چلا جائے گا، رمضان آئے گا چلا جائے گا، لیکن قرآن تو ہمیشہ ساتھ میں رہتا ہے۔ لہذا قرآن کو سینے سے لگائیں اور اس سے وابستہ ہو جائیں، اپنی نسلوں کو قرآن سے وابستہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو حکم دیا کہ اپنے اولادوں کو نماز کا حکم کرو۔ نماز میں پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ نماز میں کیا چیز پڑھنا؟ قرآن۔ اور 7 سال کا بچہ بچی ہوگا اس کو نماز پڑھاؤ، تو اس سے پہلے لازماً واجب ہو گیا کہ قرآن کریم بچوں کو سکھانا ضروری ہے۔ جن لوگوں نے 7 سال سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن سے محروم کر دیا، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے محروم کر دیا، وہ مجرم ہے، وہ گنہگار ہے، ان کو اللہ سے معافی مانگنی ضروری ہے۔ یہ میرا کوئی فتویٰ نہیں ہے، یہ دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ جاری ہو چکا۔ یہ نماز بطور مثال ہے، ورنہ روزے کا آرڈر بھی ہے، زکوٰۃ کا بھی ہے، حج کا بھی ہے، سچ بولنے کا ان کی عادت ڈالو، ہر چیز سچ بولنے کا اہتمام۔ جب سے موبائل آیا تو جھوٹ سکھایا کس نے؟ موبائل۔ بھائی آدھے گھنٹے کا وقت ملا، آدھا گھنٹہ ختم۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرے جن بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا، اللہ ان کی تکمیل کو قبول فرمائے، ان کے والدین کے لیے اجر ذخیرہ بنائے، اور وہ بچے اپنے والدین کو کل قیامت میں انشاءاللہ مالدار بنا کر اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو، ان باتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔